अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं मारिया मेमन। सना बुच्चा अपनी सालाना तातीलात पे गई हुई हैं, उसकी वजह से उनकी एब्सेंस में प्रोग्राम मैं होस्ट करूंगी। लाहौर के जलसे से शुरू होने वाले सुनामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी हलकों और मीडिया में मौजूए गुफ्तगू बना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ पार्टी पॉलिसीज और इमरान के बयानात पर बहस का सिलसिला भी चल पड़ा है। कुछ हलकों की राय है कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी समेत मुल्क को दरपेश कुछ बुनियादी इशूज के बारे में तहरीक इंसाफ की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। मुल्क के मारूफ तज्जियाकार फरूख सलीम ने इसी हवाले से कुछ रोज कबल अपने एक आर्टिकल में इमरान से 10 सवाल भी पूछे थे। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शफकत महमूद और मारूफ तज्जियाकार फरूख सलीम साहब। फरूख साहब, इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने से पहले मैं बेसिकली जानना चाहती हूं कि आपका बेसिक नुक्ता एतराज क्या है, फिर आपके तमाम सवालात के हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मारिया, मैं पीटीआई का या शफकत महमूद साहब का कोई सियासी हरीफ नहीं हूं और ना ही मेरी कोई चाहत है कि मैं सियासत के मैदान में कदम रखने वाला हूं। मेरा नुक्ता एतराज़ कुछ भी नहीं है। मेरे सवालात हैं जो मैंने देखा है कि मेरे बहुत दोस्तों अहबाब ने भी उठाए हैं और मुल्क जानना चाहता है, वोटर जानना चाहते हैं इन सवालात के जवाबात। बिकॉज़ ये तीसरी पार्टी जो सामने आई है बड़ी तेज़ी से उभर के सामने आई है और मुल्क चाहता है कि किसी किस्म की तब्दीली आए, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने 10 सवाल उठाए थे जो आम पाकिस्तानियों के जहन में हैं और उन सवालात के जवाबात हम चाहते हैं पीटीआई से या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक है फरूख साहब, आज शफकत साहब का एक मजमून भी छपा है 10 डिस्टॉर्शंस के नाम से। कुछ उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है, या भी उनसे हम जवाब लेते भी हैं, देखते हैं कि क्या आपकी तशफ़ी हुई है या नहीं। पहले सवाल की तरफ अगर बढ़े, आपने जो सवाल सबसे पहला किया था फरूख साहब वो था कि क्या पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वजह सिर्फ ड्रोन हमले हैं। शफकत महमूद साहब, इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि उसका जवाब देने से पहले कि मुझे जो बुनियादी एतराज था फरूख साहब के सवालात करने अंदाज से, कि वो ऐसे लगता था कि ये कुछ सवालात तो सीरियस थे लेकिन कुछ सवालात में एक तहकीर का पहलू था। उसमें इस तरह बात की गई जैसे कुछ थोड़ा मजाक किया गया है या कुछ और से कुछ चलाकी करने की कोशिश की गई है। तो कुछ थोड़ा सा, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ फरूख साहब की, मैं इनको जानता हूँ पुराना, लेकिन सवालात अभी आप अगर वन बाय वन देखेंगे तो उनमें से बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि जिनके अंदर कुछ सीरियस इशू नहीं है। वो उसमें कि ये नाम गिना दें, ये चीजें कर दें, मतलब कि उससे थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। और हम हर वक्त सीरियस डिस्कशन और इन इश्यूज पे डिस्कशन करने के लिए हर वक्त तैयार हैं और उसमें हम अपनी पॉलिसी, पीटीआई अपनी पॉलिसी और इमरान खान और पीटीआई की तर्जुमान की हैसियत से मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये होगी कि उनको सीरियस अंदाज में किया जाए और सीरियस जवाब जो है वो लिए जाए। ठीक है जनाब। जी, अब ये पहला सवाल जो इन्होंने किया है कि जी ड्रोन्स, देखिए एक बात समझने की कोशिश करें। पहली तो बात यह है कि ये जो मिलिटेंसी जिसका हमें सामना है, ये इसके बहुत सारे उसकी वजूहात है। सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके ये कहना कि ये सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि जी सिर्फ ड्रोन्स की वजह से ये दुरुस्त नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा और अमेरिका की जंग का एक बहुत बड़ा रोल है और वजह से मैं आपको बताता हूँ कि क्यों है। उसकी वजह यह है कि जब अमेरिका की जंग जो है उसमें हमारी शमूलियत होती है और जब ड्रोन हमले करते हैं तो और वहां पे पाकिस्तान की फौज भी लड़ रही है, तो लोगों को ये शक होता है, एहसास होता है कि जैसे हम कि अमेरिकन भी वही कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज कर रही है, और उससे एक जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो लोग चाहते हैं कि सुइसाइड बॉम्बर्स हों, जो चाहते हैं कि ये देखें ना, सबसे ज्यादा हमें जो नुकसान पहुंचा है वो किस वजह से पहुंचा है? वो खुद के हमलों की वजह से पहुंचा है ना। तो खुद का हमले और इस किस्म की जो एक नैरेटिव है उसको प्रोपेगेट करने के लिए जो लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कहते हैं कि जनाब देखिए ये अमेरिका की जंग है, ये अमेरिका की जंग में पाकिस्तान जो है वो शामिल है और अमेरिका के खिलाफ जंग करना ये काफिर है, उनके खिलाफ जंग करना जिहाद है। और इसलिए अगर आप उन पे खुदकश हमले करते हैं या आप ये दहशत गर्दी में मुलविस होते हैं तो इसका मतलब है कि आप जिहाद कर रहे हैं।
اگر ہم نے اس جنگ کو اپنا بنانے کے لیے، کیونکہ ہماری اپنی جنگ بھی ہے یہ، لیکن اس کو اپنا بنانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم جو ہے امریکہ کی جنگ سے نکلیں، اور اس کے بعد جو پالیسی ہم اگلے سوالات میں انڈیکیٹ کروں گا، کیونکہ ادروائز اگر آپ اس کو امریکہ کی جنگ میں آپ شامل رہیں گے، ڈرون اٹیکس ہوتے رہیں گے، تو جو لوگ ملک میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں وہ کہیں گے یہ تو جہاد ہے اور یہ کافروں کے خلاف ٹھیک ہے جہاد ٹھیک ہے شفقت صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر ہو گیا۔ 2009 میں آپ نے ایک مضمون لکھا تھا، اسی کے کچھ میں ایکسرپٹس پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ عمران خان کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ عمران یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے صاحب نے کہ ان دہشت گردوں کا سوالات کیے ہیں۔ وہ جو 2009 کا مضمون تھا اس پہ اس کی بات ابھی نہ کرنا، ابھی فاروق صاحب نہیں وہ بھی کریں گے، وہ بھی آپ کریں گے، لیکن جو بھی آپ پہلے ذرا فاروق صاحب کے جو سوالات ہیں وہ تو سن لیں۔ لیکن ابھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اس سے 2009 میں کچھ مختلف خیالات تھے آپ کے، تو وہ مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کے بارے میں مجھے اس وقت کلیئرٹی نہیں تھی، اور اب جب میں نے تحریک انصاف جوائن کی تو مجھے زیادہ کلیئرٹی آ گئی۔ اب آپ فاروق صاحب کے سوالات کی طرف ٹھیک ہے، فاروق صاحب جو جواب دیا انہوں نے آپ کے پہلے سوال کا، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ماریا، جس آرٹیکل کا آپ نے حوالہ دیا یہ شاید مئی 15 2009 کو شفقت محمود صاحب نے لکھا تھا، اور میں کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں، یہ لوگ ہماری خواتین کے اوپر کوڑے برسا رہے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے سکول تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شفقت صاحب ایک سوال پوچھتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ کیا عمران خان صاحب آپ کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ لیکن فاروق صاحب انہوں نے ابھی نہیں جا رہی؟ فاروق صاحب انہوں نے ابھی کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں یہ جاننا دیکھیے اب جی جو میں نے جواب دیا نہیں، اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں بنائی ہوئی اب عمران خان صاحب کی سمجھ میں کیا یہ چیزیں آ گئی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں ان سے، انہوں نے اپنا سٹانس بتا دی فاروق صاحب، ان کا کہ میں اس وقت صحیح نہیں تھا۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اب کیا عمران خان کے سمجھ میں یہ چیزیں آ گئی ہیں جو سوال شفقت محمود صاحب نے 2009 میں اٹھایا تھا؟ آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا، آپ نے اپنے سوال کرنے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی نہیں تھی، اب ہے۔ جو آپ نے اپنے سوال ڈسکس کرنے ہیں، میں یہی چاہ رہا ہوں کہ وہ کلیئرٹی آپ ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ پہلا سوال میرے سے پوچھا، اس کا میں نے جواب دے دیا، آپ آگے چلیے۔ آپ نے 2009 میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک ہی مانترا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ امریکہ غلط کر رہا ہے، یہ امریکہ غلط کر رہا ہے، یہ امریکہ غلط کر رہا ہے۔ اب کیا کوئی نیا مانترا آپ نے سنا ہے پی ٹی آئی میں جوائن کرنے کے بعد؟ نہیں سنا، آپ نے صرف وہی بات اس آرٹیکل کو لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس وقت مجھے کلیئرٹی نہیں تھی، میں نے جو اب آپ کو جواب دیا اس کا جواب دینا مجھے۔ میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ امریکہ کی جنگ جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اس کو جو دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، وہ تو بڑا آسان ہے کہ ہم کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور کافروں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے وہ خودکش بمبار بھی تیار کرتے ہیں، باقی چیزیں بھی وہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے موٹیویٹ کیا ہوا ہے لوگوں کو یہ کہہ کے، اور ڈرون حملہ جب ہوتا ہے تو ان کی موٹیویشن میں وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اگر آپ اس کو شفقت صاحب 2009 میں آپ کا یہ موقف تھا، 2009 میں آپ کا یہ موقف تھا کہ عمران خان صاحب از آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری، کہ وہ تاریخ کے غلط رخ میں بیٹھے ہیں۔ اب جب آپ نے جوائن کر لی ہے پی ٹی آئی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اب تاریخ کے صحیح رخ پہ بیٹھ گئے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ٹھیک ہے، یہ معاملہ تو ایسے بگڑتا جائے گا جواب لینے کے۔ اب میں نے پہلے کہا ہے کہ جو اس وقت دیکھیے نہیں، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد میں نے مجھے کلیئرٹی زیادہ آئی ہے، اور میں نے جب تحریک انصاف جوائن کی تو تحریک انصاف کی جو پالیسیز ہیں ان کو میں نے اسٹڈی کیا، ٹھیک ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس لیے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب لیٹس موو فارورڈ کوسچن نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے سوالات پڑے۔ عمران خان کا جو اگلا سوال جو آپ نے پوچھا عمران خان سے کہ وہ 4 ایسے انتہا پسند رہنماؤں کے نام بتائے جن سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ جی شفقت صاحب۔ جی دیکھیں نا، اسی لیے میں کہہ رہا تھا یہ سنجیدہ سوال نہیں ہے، یہ تو ایک قسم کا ٹرک کوسچن ہے، یہ جو نا یہ چلاکی کرنے کی کوشش ہے کہ 4 نام بتا دیں آپ،
کہ جی آپ 4 نام بتائیں گے تو پھر یہ کیا سوال ہوا؟ آپ کو سبسٹینٹو سوال کریں. ہم جب یہ بات کرتے ہیں ہماری جو پالیسی ہے، میں سوال بدل دیتا ہوں گا کہ آپ نے یہ سبسٹینٹو سوال ہے یہ کہ جناب ان کے 4 نام بتا دیں. یہ کس قسم کا سوال ہے؟ یہ تو کوئی سبسٹینٹو سوال نہیں ہے. ماریا اگر 2020 کی گیم ہوتی ہے کہ جی آپ 4 نام بتا دیں، یہ کیا سوال ہے؟ ٹھیک ہے شفقت صاحب، وہ ریفریز کرنا چاہتے ہیں اپنے سوال کو. جی ماریا میں بدل دیتا ہوں. جی میں سوال بدل دیتا ہوں. جی ماریا، اگر کوئی بھی طاقت آج پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو اس کے ذہن میں تصاویر آنا شروع ہو جائیں گی کہ ہم مذاکرات کریں گے، ہم عمران خان صاحب سے مذاکرات کریں گے، ہم شفقت محمود صاحب سے مذاکرات کریں گے، یا ڈاکٹر الوی صاحب سے مذاکرات کریں گے. جب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو ان کے ذہن میں کون سی تصاویر آتی ہیں؟ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، دیکھیں اس علاقے کے ٹرائب سے ہم نے مذاکرات کر رہے ہیں. اور جو ابھی اسٹینفرڈ کی ایک اسٹڈی آئی ہے اس نے کہا ہے کہ 2% لوگ ایسے ہیں ان ملیٹنٹس میں جو کہ آپ آئیڈیالوجیکل کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ایک واضح میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے سفر کیا ہے، جنہوں نے ڈرون اٹیک سے سفر کیا ہے، جنہوں نے ملٹری آپریشن سے سفر کیا ہے، ان کو تکلیف پہنچی ہے، ان کے رشتہ دار مرے گئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اس ملیٹنسی میں شامل ہوئے ہیں. تو اب جب میں بعد میں بھی کروں گا، ابھی بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ ایک جنگ کرنے جا رہے ہیں، جب آپ آپ کو ایک مسئلے کا، ایک دشمن کا سامنا ہے، تو آپ کی کوشش تو 2 قسم کی کوشش آپ کی ہونی چاہیے. ایک کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ جو اس علاقے کے عوام ہے، جس کو امریکہ کہتے ہیں وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈس، کہ پہلے آپ کوشش کریں کہ اس علاقے کے جو عوام ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ ملائیں، تاکہ وہ ان کو جو دہشت گرد ہے یا جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ ان کی جو آپ کی متحارب قوت ہے اس قوت کو بھی، اس کی طاقت بھی آپ کم کرنا شروع کریں. اور وہ آپ کیسے کم کریں گے؟ جب آپ امریکہ کی جان سے نکلیں گے، جب لوگ سمجھیں گے کہ اب یہ جہاد نہیں رہا، اور یہ جنگ جب ہماری اپنی ہو جائے گی، ایک کریڈیبل گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے نیگوشیٹ کرے گی، عوام سے بھی، ٹرائبل سے بھی، اور جو یہ کوفتے ہیں ان کے ساتھ بھی، تو اس میں سے میجورٹی لوگوں کو آپ توڑ کے لے آئیں گے اور پھر آپ کا مقابلہ جو ہے وہ کم لوگوں سے رہ جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں مجھے ایک بریک لینی ہوگی جو فاروق سلیم صاحب کے. فاروق صاحب یہاں میں بریک لوں گی، ابھی آپ کے مزید سوالات بھی موجود ہیں اور ہم نے ان کا فردن جواب لینا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، لیکن کے پاس سے فاروق سلیم صاحب کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.